حروف پر ہوگا، اور یہ اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہاں جی، ہم صفات الحروف کے اوپر آج کا لیسن کریں گے. تو صفات ہم سیکھنے کے لیے یہ ہم کیوں اس کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں کہ صفات کو سیکھنا کیوں اتنا ضروری ہے. یہ سوال ڈیفینیٹلی آپ سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا. تو جس طرح ہم تجوید کے لیے مخارج پہ زور دیتے ہیں نا، کہ کوئی بھی حرف ادا کرنا ہے تو اس کو ایک اس کے خاص مخرج سے ادا کرنا ہوگا. وہ مخارج کون کون سے ہیں ہم سب سیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرلنگ ہوتی ہے، ہماری پریکٹس ہوتی ہے کہ صحیح انداز میں صحیح طریقے سے وہ حرف ادا ہو. اسی طرح سے صفات بھی اس کا ایک لازمی جز ہے. صفات جو ہے وہ حروف کو مزید نکھارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی کوئن کے دو اطراف ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف اگر مخرج آ جاتا ہے تو دوسری طرف اس حرف کی صفت آ جاتی ہے. مخرج ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، مخارج جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 5 جگہوں سے جو مین مخارج پوائنٹس ہیں وہ 5 ہیں، جس میں حلق آ جاتا ہے، پھر زبان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ناک ہے، ہونٹ ہیں، یہ سب مخارج کے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں. لیکن اب یہ مخارج پوائنٹس تو ہیں، یہاں سے ایک ہی مخرج سے ایک سے زیادہ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. لیکن یہ حروف آپس میں کس طرح سے مختلف ہیں، ہر حرف دوسرے حرف سے مختلف ہے. تو یہ ہمیں کس طرح سمجھ آئے گا؟ یہ اصل میں ان حروف کی صفات بتاتی ہیں. ہر حرف کی جو ہے وہ ایک سے زائد صفات ہو سکتی ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے. جو صفات ہے وہ صفہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، جو صفات ہیں وہ صفہ کی جمع ہے، اور یہ اکثر ہم اردو میں بھی لفظ یوز کرتے ہیں کہ کسی کی کون سی صفت ہے، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے. تو صفات سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی خوبی، خاصیت یا خصوصیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی جب ہم اس کی خاصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ چیز دوسروں سے نمایاں ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے. یہ اس کو اس سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جس طریقے سے جس انداز سے ہم حرف کو ادا کرتے ہیں وہ چیز صفت کہلاتی ہے، اور وہی حرف کو دوسرے حروف سے مختلف اور جدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، the way in which a letter is articulated that differentiates it from others. جس انداز سے حرف کو ادا کیا جاتا ہے وہ صفت کہلاتی ہے. تو ابھی تک ہمیں کیا سمجھ آئی کہ مخرج ہمیں بتاتا ہے کہ حرف کہاں سے ادا ہوگا، جبکہ صفت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ والا حرف کس انداز میں بیان ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہوگی کہ جس طرح سے یہ تا، دال اور طا، یہ 3 حروف ہیں، یہ ایک ہی جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں. جو ہمارے ثنایا اولیہ ہیں، سامنے والے اوپر کے دانت، ان کی جڑوں سے زبان کی نوک جب ٹچ کرتی ہے تو یہ 3 حروف وہاں سے ادا کیے جاتے ہیں. اسی طرح زا، جس کو زائی بھی بولا جاتا ہے، سین اور صاد، یہ تینوں ایک علیحدہ مخرج سے ادا کیے جاتے ہیں، جو دانتوں کے نیچے والا حصہ ہے، نیچے والے دانتوں کی بیک سے. اور اسی طرح سا، دال اور وا ہے. اب یہ 6 حروف ہیں، ان کو 3 میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور ان تینوں کے مخارج 3 جگہ سے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح میں پہلے بیان کر رہی ہوں کہ ان کو آپس میں ایک ہی مخرج کے تینوں حروف کو آپس میں کس طرح جدا کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ تا جو ہے وہ باریک پڑا جاتا ہے، یہ لائٹ لیٹر ہے، جبکہ جو طا ہے وہ ہیوی لیٹر ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ تا کو لائٹ کریں یا طا کو مزید ہیوی کریں، اس کو مزید موٹا کریں، اس میں مزید اس کو مزید مفخم کریں. تو یہ جو ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کریکشن کر رہے ہوتے ہیں کسی ریڈر کی، تو اصل میں ہم اس کی صفات کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی صفات کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو اس طرح سے آپ ادا کریں گے تو اس میں یہ دوسرے سے مختلف لگے گا اوبویسلی، اور جو ہے اس کی خوبصورتی بھی ہوگی اور غلطی کے چانس کم ہوں گے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جس طرح مخارج کو سیکھنا بہت ضروری ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح مخرج سے لفظ ادا نہیں ہوگا، حرف ادا نہیں ہوگا تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہا کو ہم ہا کر دیں گے تو اس کے معنی بالکل چینج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لفظ نہیں رہے گا. اسی طرح
اگر ہم صفات کے ساتھ حروف کو ادا نہیں کرتے تو اس میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہم لحن جلی یا لحن خفی کر جائیں گے، تو اس میں بھی چھوٹی موٹی غلطی ہم کر جائیں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے جس طرح مخارج کو سیکھنا ضروری ہے، صفات کو جاننا اور اس کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں یہ ایک ایگزامپل اور دیتی ہوں. جس طرح یہ دو گروپس کے لوگ ہیں، اے اور بی، تو کتنا آسان ہے نا، اس کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ اے ہے، یہ گروپ بی ہے، کیونکہ درمیان میں آپ کو ڈسٹینس نظر آ رہا ہے. لیکن گروپ اے کے لوگ آپس میں کس طرح سے مختلف ہیں، یہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا؟ کتنے چھوٹے ہیں، کتنے بڑے ہیں، بچے کون سے ہیں، بوڑھے کون سے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں. گروپ اے کے لوگوں کو آپس میں کس طرح پہچانا جائے اور دوسروں سے علیحدہ کس طرح کیا جائے، اس چیز کو ہی ہم صفت کہیں گے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی نے اس کلر کے کپڑے پہنے ہیں، یہ سمجھیں آپ باریکی میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے خد و خال کو، ان کی ایکسپریشنز کو، ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ اس میں یہ فرق ہے اور یہ اس طرح سے دوسرے سے جدا ہے. تو یہی صفات کا بھی عمل ہے. اچھا، ہمارے پاس جو صفات ہیں، صفات اللازمہ کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک صفات العارضہ بھی ہوتی ہے جس کو ٹیمپرری صفات کہا جاتا ہے، لیکن ابھی ہم مین صفات کے اوپر بات کریں گے جو ہیں صفات اللازمہ متبادہ. ٹھیک ہے، ایک متبادہ ہے اور ایک غیر متبادہ ہے. متبادہ ایک عربی کا لفظ ہے، لیکن ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں متضاد ہو سکتی ہیں، مینس کہ آپس میں اپوزٹ ہو سکتی ہیں. تو صفات لازمہ متبادہ ایسی صفات ہیں جو کہ ضروری سمجھی جاتی ہیں حروف کے حوالے سے. یہ ایسی صفات ہیں جو حروف کو بالکل نہیں چھوڑتی. لازمہ سے ہی مراد ہے کہ یہ لازم ہے، مینس کہ یہ ہر وقت ان حروف میں پائی جاتی ہیں، ان کے بغیر وہ حرف مکمل ہی نہیں ہوگا. اگر وہ صفت کسی حرف میں استعمال نہیں کی، مینس کہ آپ نے اس حرف کو اس کی صفت کے بغیر ادا کیا، تو وہ حرف ناقص رہے گا. ٹھیک ہے، وہ حرف ناقص رہے گا، جس کی وجہ سے غلطی کے امکان اور بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ صفات ایسی ہیں جو کہ ہر وقت اس حرف میں یا حروف میں موجود رہے گی، ان کے بغیر وہ حرف پوری طرح سے ادا نہیں کیا جا سکتا. اور ایسے صفات اللازمہ متبادہ 5 ہیں اور ان کے اپوزٹ 5 ہیں، تو کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. ٹھیک ہے، یہ 10 ایسی صفات ہیں جن کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 5 میں. مینس کہ آپ کو ابھی میں نیکسٹ ادھر ہی دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 10 قسم کی صفات ہیں، اور رائٹ اینڈ لیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں اپوزٹ ایک لسٹ میں نے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ کر دیا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ پہلی جو صفت ہے اور اس کے اپوزٹ کی صفت جو سی ہے اس کو ہم کہیں گے الہمس، اور اس کی اپوزٹ کون سی ہوگی؟ الجہر. الہمس، اس کی اپوزٹ الجہر. اور اسی طرح الشدہ، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ الرخاوہ اور الرخاوہ. یہ دونوں طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے رخاوہ یا رخاوہ. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس الاستعلاء. استعلاء کی اپوزٹ کون سی صفت ہے؟ الاستفال. الاستفال. پھر اسی طرح نیکسٹ الانفتاح. الانفتاح، اور اس کی اپوزٹ آ جائے گا الاطباق. اطباق. ٹھیک ہے، پھر لاسٹ کون سا ہے؟ الاصمات اور الاذلاق، اس کے اپوزٹ. تو یہ تمام صفات آپس میں اپوزٹ ہیں. آپ کو تھوڑا سا میں ان کا ساتھ ساتھ معنی بھی بتا دیتی ہوں کہ ہمس کا مطلب کیا ہے. ہمس کا مطلب اصل میں اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم کسی کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں نا، کہ آواز اونچائی سے کسی کو سنائی نہ دے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جس کے کان میں سرگوشی کی جا رہی ہے، خاموشی سے صرف اسی کو سنائی دے، کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو. فار ایگزامپل آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، کسی ایونٹ میں ہیں، تو آپ نہیں چاہ رہے کہ آپ کی آواز کسی دوسرے کو ڈسٹرب کرے، تو آپ اپنے ساتھ والے بیٹھے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا فیملی ممبر ہو سکتا ہے، آپ خاموشی سے کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہلکی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں. تو ہمس کی بھی وہی کوالٹی ہے.
ٹھیک ہے، اس کا بھی وہی کام ہے، اس میں بھی وہی کیفیت پائی جاتی ہے. اور انگلش میں نے اس کا کون سا نام اس کو یہاں پہ میں نے پریزنٹ کیا، لکھا کنسیلمنٹ. کنسیلمنٹ کیا ہے؟ چھپانا. چھپانا، آواز کو ہلکا کر دینا، چھپانا. اس میں لاؤڈنیس نہیں آتی. اس کو وائس لیسنیس بھی کہتے ہیں، جس میں آواز بالکل پیدا نہیں ہوتی. مینس کہ آپ نے سرگوشی کی، آپ خود کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آواز پیدا نہ ہو، صرف اس میں آپ نے جو ہے وہ صرف ہوا یا تھوڑی بہت obviously آواز ہوگی جس سے آپ موومنٹ کر سکیں گے اپنے لپس کو اور اپنی ٹنگ کو، لیکن وہ بہت کلیئر نہیں ہوگی، اس میں کلیئرٹی نہیں ہوگی. اس کے اپوزٹ کو کیا ہوگا؟ اب اگر ایک طرف سرگوشی ہے، کنسیلمنٹ ہے، خاموشی ہے، وائس لیسنیس ہے، تو بالکل اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ لاؤڈنیس آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں اوپننیس آ جائے گی، اس میں آواز کی بلندی آ جائے گی، اونچائی آ جائے گی، جو کہ ہر کسی کو سنائی دے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اشدہ. اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اشدہ کیا ہے. شدہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں شدت والی کوئی چیز جس میں بہت فورس پائی جائے، جس میں قوت پائی جائے، جس میں اسٹرینتھ ہو. ٹھیک ہے. شدت کی ایسی ایک چیز ہے کہ جس میں بہت فورس ہوتی ہے، اور یہ کسی چیز پہ ریلائی نہیں کرتی. یہ ایسی ایک صفت ہے جو بالکل سانس پہ، ہوا پہ، کسی چیز پہ یہ ریلائی نہیں کرتی. یہ صرف یہ جیسے ہی ہم حرف کو ادا کرتے ہیں، پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ وہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اپوزٹ کون سا آ گیا؟ جس میں شدت نہیں ہے. اس کے اپوزٹ صرف ایسی ہوگی، ایسے حروف ہوں گے جن کی کوالٹی ایسی ہوگی کہ جس میں بالکل شدت نہیں پائی جائے گی. مینس کہ وہ بہت نرم ہوں گے، لوز اینڈ ہوں گے، آرام سے ادا کر جانے والے ہوں گے. اس کو رخاوہ کہیں گے ہم. اس کے بعد آ جاتا ہے الاستعلاء. اکثر ہم مفخم یا تفخیم کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو استعلاء بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اصل میں وہ سمجھ لیں کہ اس کا آؤٹ کم ہے. جب بھی ہم کسی چیز کی اونچائی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، استعلاء کا مطلب ہے اونچائی چاہنا، اونچائی یا بلندی چاہنا. تو جو زبان کی جڑ ہے وہ پیچھے سے نرم تالو کی طرف، جس کو ہم سافٹ پیلٹ کہتے ہیں، اس کی طرف بلند ہوتی ہے. اور اس سے جو ہے حرف میں ایک سمجھ لیں بھاری پن آ جاتا ہے، آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہیوی لیٹرز. تو وہ استعلاء میں آ جاتے ہیں. بالکل اپوزٹ کون سے ہوئے؟ وہ جو ہم باریک لفظ پڑھتے ہیں، باریک حروف ادا کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ مرقق ہیں، یا اس میں ترقیق پائی جاتی ہے. تو اس میں زبان بالکل پیچھے سے نہیں اٹھتی، بلکہ فلیٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے. استفعال میں زبان بالکل فلیٹ رہے گی، اس سے استعلاء میں اونچائی پائی جائے گی، زبان کا پیچھے والا حصہ اٹھتا ہے. الانفتاح اور الاطباق یہ بھی آپس میں بالکل اپوزٹ ہیں. انفتاح اگر میں بیان کروں تو استفعال سے بالکل ملتا جلتا ہے. استفعال میں بھی زبان نیچے بیٹھتی ہے. انفتاح میں صرف اتنا ہے کہ زبان درمیان سے نہیں اٹھتی، اور اطباق میں جو ہے وہ زبان درمیان سے بھی اٹھتی ہے. مینس کہ اطباق میں استعلاء کی اور اطباق دونوں کی کوالٹی پائی جاتی ہے. زبان پیچھے سے بھی اٹھے گی، درمیان سے بھی اٹھے گی، لیکن انفتاح میں زبان پیچھے سے تو اٹھ سکتی ہے لیکن درمیان سے نہیں اٹھے گی. تو اس کا میں نے انگلش میں کیا لکھا؟ استعلاء اور استفعال کا تھا ایلیویشن. ایلیویشن obviously پیچھے سے جو زبان اٹھتی ہے اس کو ایلیویٹ کرنا یا ایلونگیٹ کرنا کہیں گے. ڈسینڈ مطلب نیچے اترائی آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے اسی آپ سوچیں کہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا اور سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا اپوزٹ ہے نا یہ دونوں عمل. اسی طرح یہ بھی ہے، زبان کا پیچھے سے اٹھنا اور زبان کا پیچھے سے نہ اٹھنا. جوائننگ اور سیپریٹنگ اگین یہ ریفر کر رہا ہے ہماری زبان کی درمیانی حصے کو. اطباق میں اور انفتاح میں زبان درمیان سے. میم اطباق اور انفتاح ذرا آپ دوبارہ پلیز ریپیٹ کر دیں گے، مجھے اتنا کلیئر نہیں ہوا. جی بالکل، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ابھی آگے چل کے اور آپ کو اس کو جو ہے وہ کلیئرٹی آئے گی. میں صرف اس کو بریفلی ان حروف، یہ جو الفاظ میں نے لکھے نا، ان کو صرف میں ان کی معنی بتا رہی ہوں کہ یہ اصل میں ہے کیا. مزید اس کو ایکسپلین میں آگے انشاءاللہ ساتھ ساتھ کر دوں گی. ٹھیک ہے. انفتاح سے مراد میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ زبان کا درمیانی حصہ نہیں اٹھتا اوپر کی طرف، آپ کی تالو کی طرف نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اس کی کو جوائننگ لکھا ہوا ہے. جوائننگ کیا جوائن کرتا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ آپ کے تالو کی طرف انفتاح میں نہیں لگتا، اطباق میں لگتا ہے. مینس کہ زبان بالکل کور کر دیتی ہے آپ کے ہارڈ پیلٹ کو. ٹھیک ہے. ہارڈ پیلٹ کو، اور پیچھے سے بھی جب آپ کا
پیچھے زبان کی جو جڑ ہے پیچھے سے وہ بھی اٹھے گی تو وہ سافٹ پیلٹ کی طرف جائے گی, تو زبان بالکل اوپر والا حصہ کور ہو جاتا ہے زبان کا. فار ایگزامپل قا کو ہی دیکھ لیں, قا جب ہم قا کہتے ہیں اس کو ایکسٹرا آرڈنری ہیوی کرتے ہیں باقی حروف سے, تو آپ زبان کی شیپ کو دیکھیں, پوزیشن کو دیکھیں, آپ نے بالکل اپنی زبان کو ایک ٹنل کی شیپ دے دی اور وہ پورا آپ کے ہارڈ پیلٹ کو سافٹ پیلٹ کو بالکل کور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پا پا پا, اور جو آواز ہے بالکل اوپر کی طرف جاتی ہے, ہارڈ پیلٹ کی طرف جو ہے نا اس کا رخ ہوتا ہے. انفتاح میں کیا ہے, انفتاح میں جیسے لیٹر ہے کیف, کیف جو لائٹ کیف ہے, ٹھیک ہے, کیف کیف کیا آپ پیچھے سے زبان تو ہارڈ پیلٹ کو ٹچ کر ہی رہی ہے, پیچھے سے اٹھ ہی رہی ہے, لیکن آگے سے نہیں اٹھ رہی. آپ دیکھیں کیا کیا کیا, ٹھیک ہے, کیا, یہ ایک اچھا اس کی ایگزامپل تھی کہ زبان بالکل اوپر والے پیلٹ کو کمپلیٹلی کور نہیں کری بلکہ اس میں ایک سیپریشن ہے اور زبان پیچھے سے اٹھی ہے لیکن فرنٹ سے جو ہے وہ نیچے ہے. جو لاسٹ صفات ہے ہماری اپوزٹ ایک دوسرے کے, اسمات اور اطلاق, یہ ایسی دو صفات ہیں جو کہ تجوید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اس کو جان لینا بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم ان حروف کو جو اس میں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو بالکل سمجھ لیں کہ وہ حروف پورے طریقے سے ہم ادا نہیں کرتے, سمجھ لیں کہ ہم اس کو اوور لک کر جاتے ہیں یا اگنور کر جاتے ہیں چونکہ وہ ایسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان صفات کو ذہن میں نہیں رکھیں گے نا تو غلطی کے چانسز ہیں. ہم سمجھ لیں کہ اس میں سے تھوڑی اس حرف کی میں سے اس کا کوئی رائٹ چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے فا اور میم ہے, فا اور میم اگر دو حروف میں آ رہا ہے, ایک میں فا آ رہا ہے ایک میں میم آ رہا ہے, تو زبان پھسل جائے گی. یہ دونوں حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, تو اگر ہم میم پہ پوری طرح سے فوکس نہیں کریں گے نا کہ اپنے ہونٹوں کو پوری طرح سے بند کر کے پھر ہم نے فا کی طرف جانا ہے یا فا کو پورا ادا کر کے میم کی طرف جانا ہے, تو وہ آپس میں ایسے مل جائیں گے نا تو سنائی دینے والے جو سننے والا نا اس کو یہ سنائی نہیں دے گا کہ آپ نے فا ادا بھی کیا یا نہیں یا میم کو ادا بھی کیا یا نہیں. ٹھیک ہے, تو جو یہ والی جو صفات ہے نا یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ویسے تجوید میں جو جس طرح اوپر کی صفات میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ اس طرح سے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو صفات میں اسمات میں کیا آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اسمات کا روکنا. ٹھیک ہے, یہ ایسے حروف ہیں جو 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 منہ کے اندر سے اندر والی جگہ سے ادا ہوں گے, مطلب ان کو ادا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی جہد کرنی پڑے گی, زبان کی پوزیشننگ ہوگی, خیال کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے میں نے ادا کرنا ہے. جبکہ اذلاق میں ایسا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بالکل حروف پھسلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے حروف ہیں جو زبان کے ایسے حروف ہیں جو ہونٹوں, زبان اور دانتوں کے کناروں سے پھسل کر سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل پھسل کر سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں, آرام سے, فلوئنسی سے, پوری فلوئنسی سے جب یہ ادا کیے جائیں گے تو اوبیسلی چونکہ ان میں آسانی پائی جاتی ہے تو چانسز ہوتے ہیں غلطی کے کہ ہم ان کو پھر پوری توجہ سے نہیں پڑھتے, جیسے فا اور میم کی میں نے اگزامپل دی. ٹھیک ہے, تو اسمات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ آپس کی اپوزٹ جو ہے وہ جو صفات ہے. اب ہم ان کو مزید دیکھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں پہلے ہمس کی بات ہوئی تھی, تو یہ دیکھیں ہمس اور اس کے اپوزٹ جہر. ٹھیک ہے, ہمس میں نے آپ کو بتایا جس طرح سرگوشی کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, تو یہ تو اس کا ایک لٹرل میننگ یا لغوی معنی ہو گیا. لیکن تجوید کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے, ہم اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں. ایسے حروف, ٹھیک ہے, وہ میں اس کا مجموعہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں وہ کون سے حروف ہیں. اس طرح کے حروف ہیں جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں نا تو ہمارے جو ووکل کورڈز ہیں نا وہ بالکل کھلے رہتا ہے, ہمارا ووکل کورڈ بالکل کھل جاتا ہے جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے. مینس کہ ہمارے لنگ سے چلتی چلتی جو ساؤنڈ ہے, ہم جو زور لگاتے ہیں جب بھی کسی بات کا, تو اوبیسلی ہمارے لنگ سے گزرتی ہوئی ہوا پھر ہمارے ووکل کورڈ سے گزرتی ہے, وہاں آواز بنتی ہے, کون سا لفظ ہم نے کس طرح سے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں آواز ریزونیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس میں ہماری جو ووکل کورڈز ہیں نا وہ وائبریٹ کرتے ہیں, بند ہوتے ہیں, کھلتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمس میں ہمارے جو ووکل کورڈز ہیں نا وہ بالکل فلی اوپن رہتے ہیں, پورے اوپن گیٹ کی طرح. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہوا بالکل آزادی سے فلو کے ساتھ, فل فلو کے ساتھ جاری رہتی ہے. تو یہ ہوا کا جو بالکل اوپن رہنا اور بالکل آسانی سے اس کا بہاؤ ہونا, اسی سے ہی
جو ساؤنڈ ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے. ایسے حروف کی جو ساؤنڈ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اور ان کا جو دارومدار ہے یا جو ان کا انحصار ہے وہ سانس کے اوپر ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ یہ سانس کے اوپر تیرنے والے ایسے حروف ہیں. ٹھیک ہے, یہ سانس کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی ہماری آواز مخرج پہ ٹھہرتی ہے نا تو آواز تو ایک جگہ پہ رک جائے گی لیکن سانس جاری رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن سانس جاری رہے گی. لیکن اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں, ایسے حروف ہیں جن میں سانس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ووکل کورڈز پوری طرح سے نہیں کھلتے بلکہ وہ وائبریٹ کرتے ہیں یا وہ بند ہوتی ہے, یا وہ جو ہمارے ووکل کورڈز ہیں وہ بند ہوتے ہیں اور اس میں ایئر فلو بالکل نہیں ہوتی. بلکہ جو الجہر کے حروف ہیں ان میں اسٹرینتھ پائی جائے گی, مینس کہ اس میں آواز زیادہ ڈومینیٹنگ ہوگی. ایئر جب نہیں ہوگی, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے حروف کو کہ وہ ایئر پہ ڈیپینڈ کرے. کہ ان کا میک اپ آف ورڈز ہی کچھ لیٹرز ہی اس طرح سے ہیں کہ ان کو سانس کی ضرورت نہیں پڑتی. اب میں ان کا کمپیریزن آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, یہ ویک ریلائنس آن دا مخرج میں نے لکھا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ چونکہ ان کا مخرج ان کو سپورٹ نہیں کرتا, ان کا مخرج اتنا مضبوط نہیں ہے, یہ حروف اتنے کمزور ہیں اور یہ ایئر پہ ریلائی کر رہے ہیں, therefore ان کا جو مخرج ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. جبکہ جہر کا مخرج مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہے, تو ان کو ایئر کی پھر نیڈ نہیں رہتی. تو ابھی ہم آگے چل کے ہم یہ دیکھیں, یہاں پہ آپ کو کمپیریزن بالکل صاف صاف دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہمس کے ہائی لائٹڈ یلو حروف ہیں, جو ہمس کے یہ یلو ہیں, اور جو جہر کے ہیں وہ گرے. ٹھیک ہے, گرے کلر میں. اور ہمس کے اندر جو مجموعہ جن حروف کا پایا جاتا ہے ان کو ہم کہیں گے فحثہ شخص سکت. ہمس میں فحثہ شخص سکت, یہ تمام حروف آ جاتے ہیں. فا, ہا, سا, ہ, شین اور خا, فاد, سین, کاف اور تا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ مجموعہ یاد کر دیں, یہ فریز ایک یاد کر لیں, یہ 3 حروف ہی ہیں, 3 حروف نہیں کہوں گی, 3 الفاظ ہیں. اگر آپ یہ یاد کر لیں تو آپ کو جہر کی خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ ان کے اپوزٹ جتنے حروف آئیں گے وہ سارے جہر میں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمس یاد کر لیں اور ان کے اپوزٹ جتنے بھی بچ گئے ہیں نا جو حروف, جس طرح یہ گرے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, وہ سب جہر میں آ جائیں گے. تو اب کس طرح پتہ چلے کہ یہ فحثہ شخص سکت کی جو صفت ہے وہ ہمس ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس طرح آپ اپنے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے پاس لے کے آئیں اور یہ جتنے حروف ہیں نا ان کو آپ ساکنہ کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ فتحہ لگا دیں اور پھر اس کے ساتھ پڑھیں. فار ایگزامپل حمزہ فتحہ فا سکون اف, اف, اف. آپ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا آپ ٹرائی کریں اس آواز کو. اف. ایک وقت آتا ہے کہ میری آواز رک جاتی ہے لیکن سانس جاری رہتی ہے, اور وہ سانس آپ کے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے نا اس کو ٹکرائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نارمل جو پریشر ہے نا سانس کا, جو ہم ویسے سانس نارملی لیتے ہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے. اف, کیونکہ اس میں فورس بھی پائی جا رہی ہے, ہم زور سے سانس اس کی طرف, اس کو بیان کرنے کے لیے, اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے, اس حرف کو ادا کرنے کے لیے ایک زور سے سانس باہر پھینکتے ہیں. اف, اف. اسی طرح اح, اح, اس, اس, اہ, اہ, اش, اخ, اف, اس, اک, ات. اچھا, یہ جو معاملہ کاف اور تا کا ہے یہ بھی آپ کو میں یہاں کلیئر کر دوں کہ کاف اور تا میں 2 طرح کی صفات پائی جاتی ہیں. اس میں شدت بھی ہے اور اس میں ہمس بھی ہے. ٹھیک ہے, شدت اس طرح سے کہ آپ جب کاف کو ادا کرتے ہیں نا تو یہ مخرج اس کو بالکل بلاک کر دیتی, اسی ساؤنڈ کو بلاک کر دیتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ٹنگ کو, جو زبان ہے وہ بالکل چپک گئی ہے آپ کے ہارڈ پیلٹ کے ساتھ, تو اس کو ریلیز کرنا ہے, اس پریشر کو آپ کو چھوڑنا ہے جو ایک دم سے کریٹ ہوا ہے اور بالکل آواز بند ہو گئی ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہو, شدت کیونکہ اس میں پائی جاتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اک, اک, دیکھیں بالکل بند ہو گئی آواز, اک. تو اب اس شدت کو میں نے ختم کرنا ہے تو میں پھر اس میں ہمس کی کوالٹی لے کے آؤں گی,
करूंगी, अक अक। और ये बिल्कुल आपने जो है ना बिल्कुल इसको एग्जैजरेट नहीं करना, ठीक है, इसको ओवरडू नहीं करना, बल्कि आपने इसको ऐसे करना है कि वो बहुत ज्यादा भी ना लगे और बहुत कम भी ना हो कि हम नजर ही ना आए, आपको सुनाई ही ना दे। और सेम वे ता के साथ भी है, अत अत अत। ये दोनों में शिद्दत भी पाई जाती है और इस शिद्दत को दूर करने के लिए फिर हम सप्लाई करते हैं। अगेन इसको एग्जैजरेट नहीं करना, अगर आपने एग्जैजरेट किया तो वो ता स्पेशली सीन की आवाज में चला जाएगा, जैसे अत अत अत, तो सीन नहीं कहना, अत अत अत, त की आवाज है, ठीक है। और वोकल कोड आप देख लें, ये रियल वोकल कोड की एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी तरह से वो खुला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से ये वी शेप में बना हुआ है, तो ये बिल्कुल खुला हुआ है और इसी से ये आवाज जो है इसका बहाव बहुत तेजी से बाहर की तरफ आता है, हम वो मखरज की तरफ आता है, आवाज तो मखरज पे ठहर जाएगी लेकिन सांस बहाल रहेगी, जारी रहेगी। इससे नीचे दी गई तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जिस स्मोकी वाइट कलर की जो सांस की तस्वीर है, ये भी जाहिर कर रही है कि किस तरह से आवाज जो है ना सांस के साथ चल रही है, ठीक है। जहर का हम ऑपोजिट इसका देखेंगे तो वोकल कॉर्ड बिल्कुल बंद है, देखें कंप्लीट क्लोजर ऑफ वोकल कॉर्ड है, लेकिन ऑब्वियसली वो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल बंद होके ही आप उसको बोलेंगे वो वाइब्रेट करेगा, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। मैं तो बल्कि आप सबको ये सुजेस्ट करूंगी कि ये जो जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है ना, या आप इनको मजीद जानने के लिए यूट्यूब पे जाएं, वहां पे आप लिखें वोकल कॉर्ड फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन किस तरह करेगा, तो आपको और अच्छा ना विजुलाइज कर सकते हैं, पता चलेगा अच्छा ये वाला ऑर्गन इस तरह से वर्क करता है, इसका फंक्शन ये है, ये खुलता और बंद होता है, खुलता और बंद होता है, और इसी से हमारी आवाज जो है ना मोटी बारीक, और हमने कौन सा लफ्ज अदा करना है वो यहाँ से बनता है। अच्छा, अब थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लें इसकी, तो बिल्कुल आगे चला गया। चले मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि 10 हरूफ ऐसे हैं, फहसहु शख्सुन सकत, कुछ हरूफ जो है वो इन सब को आप सुकून के साथ जब अदा करेंगे ना, तो इनकी जो सिफात है ना और निखर कर सामने आएगी। वैसे तो तमाम सिफात तमाम हरूफ के साथ अप्लाई हर वक्त होंगी, लेकिन सुकून के साथ इन हरूफ को अदा करना अदा करेंगे तो वो और निखर कर सामने आती है इन सिफात को, ठीक है, और हम निखर कर इसको सामने लेके आते हैं। तो आपको ये नजर आ रही है स्क्रीन? अच्छा, जी नजर आ रही है। ओके ओके, मैं चाह रही थी कि ये इनको मैं पढ़ दूं। तो जिस तरह ये वर्ड है तफ़अलून, तफ़अलून, ठीक है, ये दफा है ना, तफ, आपने फा के ऊपर थोड़ी देर लगानी है, इसको तफ़अलून, तफ तेजी से नहीं पढ़ना, ठीक है, तफ़अलून, तफ, जब तफ कहेंगे हम्स की सिफ्त इसमें जाहिर होगी, तफ, जैसे फा का मैं आपको बता रही हूँ, तफ़अलून। इसी तरह हा है अहसनु, अहसनु, आप सांस को कुछ देर बहाल रखें, सांस को जारी रखें ताकि वो हम्स की क्वालिटी इस पर अप्लाई हो सकते, वो पूरी हो जाए। अहसनु, इसको अहसनु अहसनु नहीं करना, ठीक है, अहसनु। जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि सुकून के साथ ये सिफ्त और नुमाया नजर आती है, वैसे ये सिफ्त जो है वो हर वक्त फतहा कसरा और दमा के साथ भी पाई जाती है, लेकिन सुकून के साथ आपने इसको और बेहतर तरीके से और जो है ना इसको क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं। बअसना, 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 इहदी, इहदी। अक्सर ये लफ्ज हम पढ़ते हैं ना अल्लाह और इस पे वक्फ करते हैं, तो हा को अक्सर ही हमारी जो सिस्टर्स हैं या रीडर्स हैं वो इतना जाहिर नहीं करते, उसमें हम्स इतना नहीं लेके आते, आपको थोड़ी देर तक के लिए सांस को कंटिन्यू रखना होता है। अल्लाह, अल्लाह, अखी, अखी, इहदी, इहदी, इहदी। अगर मैं इसको कंटिन्यू नहीं रखूंगी तो क्या होगा, इहदी, 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 स्पेशली जब हम इसके ऊपर वक्फ भी करें तो। तशकुरून, तशकुरून,
तशकुरून, इसी तरह अखरज, 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 अस्दक़ु, अस्दक़ु, बिस्मिल्लाह, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। इसको बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं करना, वरना वो क्या होगा कि वो बाउंस हो जाएगा, सीन पूरी तरह से अदा नहीं होगा। तो ये जो एक सीटी सी निकल रही है ना मेरे मुंह से, ये हम्स और इसके साथ सफीर क्वालिटी, ये दोनों मिला के ये हर्फ अदा होगा सीन का। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, फुज्जिरत, फुज्जिरत, देखे मैं फुज्जिरत करके छोड़ नहीं रही हूँ, ता को बिल्कुल अपने मुंह के अंदर नहीं रख रही, बल्कि फुज्जिरत। अगर ये हम इसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए तो आप खुद सोचें कि जो सुनने वाला है उसको लगेगा कि आपने ता को अदा ही नहीं किया, ठीक है। आपने खुद तो किया है, आपको तो शायद सुनाई दे रहा है, लेकिन साथ वाले इंसान को सुनाई नहीं देगा। जहर में आ जाए तो ये खुद भी आप प्रैक्टिस करें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये हरूफ भी और साथ साथ आपको ये अल्फाज भी मिल रहे हैं, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखें कि जिस तरह अल, आप देखें इसमें कोई सांस नहीं है, ये जहर के हरूफ हैं। अल, अल, बिल्कुल वोकल कॉर्ड मेरा बंद है, ठीक है, सांस बिल्कुल भी नहीं है, और ये हर्फ अदा भी हो रहा है। अल, अम, अन, औ, अज, अज, ये जो नीचे वाले 3 हरूफ है ना, व, ज़ और ज़ाल, इसमें आप देखेंगे अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर हाथ भी रखकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाइब्रेट कर रहा है। औ, अज, अज, आप देखेंगी तो आपको आइडिया होगा कि आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्टिल नहीं है, खुला हुआ नहीं है, बल्कि बंद है, खुल रहा है या बंद हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद 3 ऐसी सिफात हैं जो 2 तो बिल्कुल आपस में एक दूसरे की जिद में हैं, मतलब ऑपोजिट हैं, और जो बीच की ब्लू में आपको नजर आ रही है ना, ये इन दोनों के दरमियान की एक सिफ्त है, ठीक है। ये दोनों सिफात उस ब्लू वाली में पाई जाती है, तो इसलिए हम उसको दरमियान में रख रहे हैं। तो इसको कहते हैं अशिद्दा, और उसका अपोजिट क्या हुआ, अर्रखावा, ठीक है। शिद्दा में क्या है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसमें इसमें कुव्वत है, इसमें फोर्स है, इसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हरूफ की अलामत है। ये ऐसे हरूफ हैं जिनको जो है ना, जब आप इनको अदा करते हैं ना तो आवाज बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है, एकदम से रुक जाएगी, और जो है ना समझ लें कि ट्रैप हो जाएगी आपकी आवाज, और उस ट्रैप की वजह से, क्योंकि वो अचानक से ट्रैप होगी, तो आपके मुंह में एक प्रेशर सा फील होगा, आपको मुंह में एक प्रेशर सा फील होगा। तो अब देखते हैं वो कौन से हरूफ हैं। वो हरूफ हैं हमजा, जीम, दाल, कॉफ, तो, बा, काफ और ता। अजिदु, कतिन, बकत, ये इसका मजमुआ। अगर आप ये याद कर लें, अजिदु, कतिन, बकत, तो उसके ऑपोजिट जितने हरूफ हैं अर्रखावा में, वो आपको याद हो जाएंगे, मतलब उनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शिद्दा के हरूफ को याद कर लें तो आपको होगा कि इनको छोड़ के बाकी के जितने हरूफ हैं, या तो वो तवस्सुत में या अलबय्यिना में पाए जाएंगे या बरखावा में पाए जाएंगे। जो बैनिया के हरूफ हैं वो है लाम, नून, आइन, मीम और रा, ठीक है, लाम, नून, आइन, मीम और रा, ये हरूफ, और अजिदु, कतिन, बकत को छोड़ के बाकी जितने हरूफ रह जाते हैं वो रखावा में आ जाएंगे। तो ये याद करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी सी जो ये फ्रेजेस हैं, ये मजमुआ है, अगर आप इनको याद कर लें तो बाकी जो लंबी नंबर ऑफ लेटर्स हैं या हरूफ हैं वो याद करना फिर मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी शिद्दा के बारे में, तो हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, आप देखें कि किस तरह अगर हम इसके ऊपर कलकला ना करें। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप सब माशाल्लाह से टीचर्स हैं, तो हम कहते हैं कि बाउंस करो लेटर को, इसमें कलकला लेके आओ, इसको शेक करो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इन हरूफ में बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है। अगर हम इस पे दूसरी क्वालिटी जो कलकला की है
جس میں ہم شیک کرتے ہیں ان لیٹرز کو. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ حروف ادا نہیں ہو پاتے کیونکہ یہ ساؤنڈ بالکل بلاک کر جاتے ہیں. جیسے ہم حمزہ کو آپ سائڈ پہ ایک کر دیں فار ایگزامپل, میں اس کا آپ کو علیحدہ سے بتاتی ہوں. اسی طرح کاف اور تا کو بھی سائڈ پہ کر دیں, بلکہ کاف اور تا کا آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں ہمس پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں شدت کی کوالٹی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہمس بھی پایا جاتا ہے. تو جیسے میں اسی سے شروع کر دیتی ہوں, کاف اور تا سے, چونکہ یہ ہم نے پہلے کور کیا ہے. تو اگر میں اس کو پڑھوں اک اک اک, تو کیا ہے, میرا زبان کا پیچھے والا حصہ 50% آف ہارڈ پیلیٹ اور 50% سافٹ پیلیٹ کی طرف ٹچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, میری آواز بند ہو رہی ہے, سانس بھی بند ہو رہی ہے. تو اک اک یہ میں اس طرح پڑھوں گی تو آپ کو تو سنا ہی نہیں دے گا کہ میں نے کاف کو ادا کیا ہے, کاف پڑھا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اکبر اکبر اللہ اکبر, تو اک کی جس طرح آپ کو آواز آ رہی ہے وہ ایک دم سے اک, جب میری آواز بند ہوئی تھی تو پھر میں نے اس کے بعد ہم سپلائی کیا تاکہ وہ میرا پریشر ریلیز ہو سکے منہ سے اور کاف ادا کیا جا سکے. سملر وے میں تا ہے ات ات ات, اس حرف میں بھی شدت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آواز بالکل بند ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے اوپر ہمس آ گیا اس کو ریسکیو کرنے کے لیے, تاکہ آواز جو پریشر کریٹ ہو گیا میرے منہ میں اس کو ریلیز کیا جائے اور زبان جو ہے وہ اس مخرج کو چھوڑے. تو کیا ہوگا, میں تھوڑی سی اس میں سانس کا بہاؤ لے کے آؤں گی, اس میں ہمس لے کے آؤں گی. تو پہلے شدت اپلائی ہوگی, شدت کی صفت, اور اس کے بعد ہمس اپلائی ہوگا. کاف اور تا کا یہ معاملہ ہے. اب میں آپ کو حمزہ بھی بتا دیتی ہوں. حمزہ میں بھی شدت پائی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو اقصل حلق ہے, جو گلے کا بالکل نیچے والا حصہ ہے, وہاں سے ادا ہوتا ہے. تو حمزہ کی یہ صفت ہے کہ یہ بھی بہت اس میں شدت پائی جاتی ہے اور یہ بھی ووکل کورڈز کو بالکل بند کر دیتی ہے. جس طرح ا ا ا, یہ اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ جس طرح آپ ہکپ ساؤنڈ کرتے ہو نا, بالکل اس طرح اس کو ادا کرو حمزہ سکون کے ساتھ اکثر. ٹھیک ہے, حمزہ فتح آ ای او یہ تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن جب ہم اس کو سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو آواز بالکل بند ہو جاتی ہے. اس کو نہیں کرنا. کچھ ایسے ریڈرز ہیں جو کر جاتے ہیں اس کو. بھی آپ نے بالکل اپنے ووکل کورڈز کو بند کر دینا ہے, جس طرح ہم ایک جھٹکے سے بند کرتے ہیں. یہ تو عربوں میں کیا ہے, حمزہ کے حوالے سے نا اس میں دو طرح کے رولز پائے جاتے ہیں, تجوید رولز. اس میں کچھ جگہوں پہ میں آپ کو حفظ نریشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ قرآن مجید میں صرف ایک ایسا حرف ہے جس میں حمزہ کی تسہیل ہوتی ہے. مینس کہ عرب کیا کرتے ہیں, یا تو حمزہ کو ایز اٹ از اس کی شدت کی صفت کے ساتھ ادا کرتے ہیں جس سے ہمیں بتایا, یا پھر کیا کرتے ہیں اس کو بالکل پورا ڈراپ کر دیتے ہیں, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, یا اس کو مد بنا دیتے ہیں, یا پھر اس میں تسہیل لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تسہیل ہوتا ہے بدلنا, اس کی حالت کو بدلنا. تو ایک ایسا حرف لفظ ہے اس میں قرآن میں سورۃ فصلت میں, اب مجھے ایگزیکٹ اس کی آیت ابھی یاد نہیں, لیکن میں آپ کو اگر سیسہ یسرا اس کو نکال دیں, عجمی عربی سورۃ فصلت میں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ حمزہ فتح ہے اور اس کے بعد ایک اور حمزہ آ رہی تھی, تو دو طرح کی حمزہ قطعی اس میں پائی جاتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ پہلی حمزہ کو تو ہم ادا کرتے ہیں آ کی ساؤنڈ میں, لیکن جو اس کے جو بعد والی حمزہ ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ وہ اصل میں وہ حمزہ نہیں لکھا ہوا, اس میں ایک بہت بڑا سا ڈاٹ, بلیک ڈاٹ آپ کو نظر آئے گا الف کے اوپر بنا ہوا. تو اس میں وہ حمزہ کی تسہیل ہوئی ہے. تسہیل کا مطلب ہوتا ہے اس کو آسان کرنا, اس کو سہل کرنا, ٹھیک ہے, اس کو سہولت کے ساتھ پڑھنا. تو چونکہ دو حمزہ دونوں حلق سے ادا کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح عین بھی حلق سے ادا کیا جا رہا ہے, تو یہ تینوں حروف حلق سے جب ادا ہوں گے تو اس میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے. تو وہ اس کو آسان بنانے کے لیے جو نریشن حفص عاصم جس روایت کو ہم پڑھ رہے ہیں, جس انداز میں ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, اس تجوید رول کے مطابق حمزہ کی تسہیل اس ایک ورڈ میں قرآن پاک میں کی گئی ہے, جو ہم اس کو اسی طرح سے ہی پڑھتے ہیں. اعجمیون, جنہوں نے پورا قرآن تجوید سے پڑھا ہے ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی, ورنہ میں سسٹر یسرا سے کہوں گی کہ وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ بتا دیں کہ یہ کون سی آیت میں. سورۃ فصلت میں ہے, اتنا تو مجھے پتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجیے گا.
حمزہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم اس کو یا تو اس کی شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طرح رہنے دیتے ہیں، یا پھر اس میں تسہیل پیدا کرتے ہیں، یا پھر اس کو بدل دیتے ہیں، یا پھر اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی پیچھے 5 حروف رہ جاتے ہیں جس کو ہم قطب جد کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں، قاف طا با جیم دال. اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ان میں شدت پائی جاتی ہے، جیسے اد اد اق اپ. دیکھیں یہ تینوں 5 حروف میں نے پڑھے ہیں، اب یہ بھی با بھی بیچ میں آ جائے گا تو میری آواز رک گئی. ٹھیک ہے، میری آواز رک گئی، آپ سن نہیں پائیں گی مجھے کہ میں نے یہ حروف کون سا والا ادا کیا. اد اد اق اپ اب. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اب یہ آواز چونکہ رک گئی ہے تو مجھے قلقلہ اپلائی کرنا پڑے گا تاکہ میں ان حروف کو ادا کر سکوں. تو قلقلہ کا کیا مطلب ہے، ہم باؤنس کرتے ہیں، اس میں ایکو لے کے آتے ہیں. میں تو کہوں گی کہ اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو جس طرح بچے اچھلتے ہیں نا، بیڈ پہ اچھلتے ہیں، ٹرمپولین پہ اچھلتے ہیں، آپ گیند کو نیچے پھینکو گے تو وہ بھی باؤنس بیک کرے گا، وہ بھی اچھلے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ان حروف کو بھی باؤنس کر کے پڑھتے ہیں، تاکہ اور باؤنسنگ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جو organ آف اسپیچ ہے نا، اگر زبان سے ادا کیا جا رہا ہے وہ لفظ، حرف، یا ہونٹوں سے ادا کیا جا رہا ہے جیسے با ہے، وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بال کو جب ہم نیچے زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ جہاں پہ ہم لگتا ہے نا، وہ جہاں پہ ٹکراتا ہے جس زمین کے جس حصے سے، وہیں سے باؤنس ہو کر اوپر آتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سیدھا سیدھا پھینکے. اوبیسلی جب آپ اس کو کسی ٹارگٹ کی طرف پھینکیں گے تو وہ ٹارگٹ کی طرف جائے گا، موو کرے گا، لیکن اگر آپ سیدھا سیدھا بال بالکل نیچے رکھ کے اس کو پھینکو گے تو وہ وہیں سے اچھلے گا، کہ اسی جگہ پہ اچھلتا رہے گا. تو اسی طرح ہم نے اپنے organ آف اسپیچ جو ہے نا اس قلقلہ میں، ان کو ہٹانا نہیں ہے، ان کو اسی کی جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کو باؤنس کرنا ہے. اج 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 اد اد اق اق اپو اپو اب اب. یہ قلقلہ یا یہ باؤنسنگ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سوئفٹ ہو، فوراً سے ہو. اس میں آپ نے اس کو ہولڈ آن نہیں کرنا، اس پہ جم نہیں جانا، ان کو زیادہ دبانا نہیں ہے. مطلب آپ نے اپنی زبان کو اس مخرج پہ زیادہ دیر تک نہیں چھوڑنا کہ ایسے لگے کہ آپ پڑھی ہیں اج اج. یہ بھی نہیں کرنا، اس کو بالکل دبانا نہیں ہے. کوئی ایسا باؤنس نہیں ہوگا کہ جو بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد اچانک سے اچھلے. اس طرح بھی نہیں ہوتا. اور وہ اچھلنا ایسا ہوتا ہے کہ the moment it touches its surface it gets back. Okay, it bounces back. فوراً وہ وہاں سے اچھلتا ہے. تو یہ قلقلہ کے حوالے سے یہ والی بات تھی. پھر ہم آ جاتے ہیں بینیہ کی طرف. تو بینیہ جو ہے وہ مابین سے ہے، دونوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے موڈریشن. یہ وہ والے حروف ہیں جن میں شدت بھی پائی جاتی ہے، جس میں رخاوہ کی صفت بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا مجموعہ کیا ہے، لین عمر. لین عمر، لام نون عین میم اور را. تو آپ دیکھیں گے کہ نہ تو ان میں اچانک سے آواز بند ہو جاتی ہے اور نہ بہت دیر تک چلتی رہتی ہے. فار ایگزامپل الحمد، ہم یہ نہیں کہیں گے الحمد الحمد الحمد، نو، الحمد. ٹھیک ہے، ایک مناسب سا حرف کو کھینچنا ہوتا ہے یا اس کو ہولڈ آن کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ والے حرف کی طرف چلے جاتے ہیں. رخاوہ میں کیا ہوتا ہے، جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ اس میں شدت نہیں ہے، شدت کی بالکل اپوزٹ کوالٹی ہے، تو ہم حرف کو تھوڑی دیر تک کھینچتے ہیں، آواز تھوڑی دیر تک فلو کرتی ہے. تو بینیہ میں ایسا ہے کہ آواز فلو بھی کرے گی لیکن کٹ آف بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے درمیان کی کوالٹی ہے. نہ تو بالکل بند ہو جاتی ہے، نہ بہت زیادہ دیر تک چلتی ہے. تو الحمد للہ، الحمد للہ، تو اس کو الحمد بھی نہیں کرنا. الحم اگر ہم الحم کہیں گے جلدی چھوڑ دیں گے تو وہ باؤنس ہو جائے گا، تو اس کو باؤنس نہیں کرنا، خوبصورتی بھی چلی جائے گی. تو پھر ہم دیکھیں پورا اپنی ہونٹوں کو پوری طرح سے ہم نے بند کرنا ہے تاکہ کی آواز پوری ہو، کہ اس کو پہلے نہیں چھوڑ دینا. الحمد حمد حمد. اب یہ تو بہت کامن
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज में पढ़ते हैं ना तो सुनते भी रहते हैं, तो ये साउंड हमारे जहन में होगी कि हमने इसको किस तरह पढ़ना है। लेकिन वो वाले हरूफ, वो वाले अल्फाज जो हम बहुत कॉमनली यूज नहीं करते कुरान पाक में, उसमें इस तरह की गलती अक्सर हो जाती है कि हम छोड़ जाते हैं, मीम को पूरी तरह से अदा नहीं करते। तो वहां पे अगर आपको कोई कहे कि इसमें तवस्सुत पैदा करें, इस तवस्सुत किसी या तवस्सुत भी कहते हैं दरमियान वाले हिस्से को, मॉडरेशन को, ठीक है, वस्ती, दरमियानी, ठीक है। तो बैनिया भी माबैन से है, दरमियान का। तो इसमें ये वाली सिफ्त अप्लाई करें तो मीन्स कि आपने उसको थोड़ा सा टाइम देना है, उसको टाइम दे के आपने उसको पढ़ना है। तो रॉ भी है, अरसलना, अरसलना, अरसलना नहीं करना, अर इसको बिल्कुल बाउंस नहीं करना, इसको थोड़ा सा टाइम आप दें। अरसलना, अरसलना, खूबसूरती भी आएगी और वो सिफ्त भी अदा होगी। इसी तरह आइन है, यअलमून, यअलमून, तअलमून, तअलमून, ठीक है। अगर हम इसको बैनिया सिफ्त के साथ अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कट ऑफ हो जाएगा और वो हमजा साकिना की तरफ चला जाएगा, आइन। जैसे तअलमून, 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 देखें वो बिल्कुल हमजा की तरह पढ़ा जा रहा है, ता ता ता, ठीक है, ता ता ता। आप थोड़ी देर उसको खींचें, उस आवाज को होल्ड ऑन करें और फिर उसके साथ पढ़ें। इन दोनों के शिद्दा और बैनिया के हरूफ के अलावा जितने हरूफ आ जाते हैं वो सारे रिखावा में पाए जाते हैं, उसमें साउंड फ्लो करती है प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो रिखावा के हरूफ अल्फाज जो हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ कि किस तरह अदा होते हैं। अवलमा, अवलमा, देखें अव अवलमा, अवलमा, नस्तईनु, नस्तईनु। अभी हमें पता है कि इसमें जहर की क्वालिटी है, वा और सीन में जहर की क्वालिटी है क्योंकि आवाज इसमें पैदा हो रही है, आवाज ऊंची है। फिर इसमें क्या आ जाता है कि इसमें रिखावा आ जाता है, ठीक है। जिससे मैंने आपको पहले भी कहा ना कि इन हरूफ में एक से ज्यादा सिफात एक वक्त में पाई जाती हैं। तो आपने देखना है कि पहली जो लिस्ट थी, जो पहले दो दो सिफ्तें थी, उनमें से कौन सी वाली सिफ्त किस पे अप्लाई होती है। अगर ये हम्स में नहीं तो ये जहर में आ गया, ये हम्स में नहीं तो फिर ये जहर में। तो कोई हर्फ शिद्दा में नहीं तो वो रखावा में आ गया। अगर वो रखावा में नहीं है तो या तो वो शिद्दा में है या वो बैनिया में है, ठीक है। तो आपने इस तरह हर हर्फ को देखना है कि इसमें कौन कौन सी सिफ्त पाई जाती है। युगनीकुमु, युगनीकुमु, अर्रहमानी, अर्रहमानी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट सिफात थी जिनको जानना बहुत जरूरी था। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें, आपको मजीद इस चीज से और समझ आएगी इंशाल्लाह। क्लियर हुआ होगा कि जहाँ पे वॉइस बिल्कुल बंद हो जाती है, जो शिद्दा की क्वालिटी है जिन हरूफ में पाई जाती है, वो आप देखें कि ये जीम यहाँ से इस जगह से अदा होता है। ये जो है ना, ये जुबान का दरमियानी हिस्सा है और ये बिल्कुल हार्ड पैलेट के साथ जाके जुड़ रही है जुबान। तो ये जो आवाज का पैदा होना था ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो ओपनिंग नहीं रही, ये ब्लॉक हो गया ना। ये जगह ब्लॉक होगी, आपकी मुंह की ओपनिंग नहीं रही तो ऑब्वियसली आपकी जो आवाज है ना उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाएगा। तो देखें, ये टैब भी बता रही है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर बिल्कुल बंद हो गया। तो शिद्दा का मतलब है वॉइस इज ब्लॉक्ड, कंप्लीटली ब्लॉक्ड, इज ट्रैप्ड, इज इम्प्रिजन्ड, ठीक है। इज इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ द साउंड। उसके अपोजिट क्या था, रिखावा। रिखावा में क्या है, आप ये देखें, ये है हा, यहाँ से हा अदा आता है। तो आह बिल्कुल खुला है, आपकी आवाज भी जा रही है, ठीक है, और उसके साथ सांस भी बिल्कुल बहाल है। तो ये इसकी ओपनिंग जो है वो ब्लॉक नहीं है, तो फुल फ्लो है। आप जिस तरह टैब भी देखें, जिस तरह पानी का बहाव, आप पूरी टूटी खोल दें तो पानी किस तरह तेजी से निकलता है, ये वही क्वालिटी है। आपका वोकल कॉर्ड खुला हुआ है, आपका मखरज ओपन है, आवाज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बाहर को आ रही है, ठीक है। उसमें कोई रुकावट नहीं है। फिर क्या आ जाता है हमारे पास, बैनिया या तवस्सुत। तवस्सुत में क्या है कि 50% मैंने आपको कहा कि इसमें शिद्दा की क्वालिटी है, 50% में रखावा की क्वालिटी है। तो इसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आइन का मखरज है, तो आइन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रोलॉन्ग करूँ तो तो मैं अपने एपिग्लॉटिस को जो जो हमारे बिल्कुल गले के दरमियान में होता है, इसको अगर हमें
تھوڑا اپنی انگلی سے بھی اپنے گلے کے درمیانی حصے کو پیچھے کی طرف کروں گی نا تو وہ چوکنگ ساؤنڈ آئے گی. نہ تو میرا گلا بالکل بند ہو رہا ہے نہ کھل رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ تو گلا پورا بند ہو رہا ہے نہ کھل رہا ہے. میں اپنے ایپیگلوٹس کو زور سے پیچھے کی طرف لے کے جاتی ہوں, اس کا دباؤ پیچھے کی طرف کرتی ہوں, تو اس کو کمپلیٹلی بلاک نہیں کرتی. تو اس طرح وہ 50% میرا گلا کھلا ہے, آواز 50% رک رہی ہے اور 50% آ رہی ہے. تو یہ درمیانی حالت, ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کلیئر نہیں ہوا, ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا آ جاتا ہے, ہمارے پاس یہ صفات ہیں استعالہ کی, استعالہ اور استفعال کی. استعالہ آئی تھنک زیادہ تر ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہوگا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کو موٹا کر کے پڑھو اس لفظ کو. یہ 7 ایسے حروف ہیں جن کو ہم بھاری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت کامن ہے. تو کس طرح یہ ہوتا ہے, یہ عمل کس طرح سے کیا جاتا ہے, میں آج آپ کو اس کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ بیان کرتی ہوں. استعالیٰ کا مطلب ہے کہ اونچائی, ٹھیک ہے, بلندی, اونچائی. کس چیز کی اونچائی؟ یہ زبان کی پیچھے والے حصے کی اونچائی ہوتی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی جڑ یا روٹ آف دا ٹنگ اور بیک سائڈ آف دا ٹنگ. کیا ہوتا ہے, وہ پیچھے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیچھے سے کس طرح ہم اٹھائیں. زبان کا اگلا حصہ تو اٹھانا آسان ہے, اسپیشلی جو نیو ریڈرز ہیں نا, جو بگنرز ہیں, ان کو یہ ویژولائز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ زبان کو پیچھے سے کس طرح ہم اٹھا سکتے ہیں. سامنے سے اٹھانا تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے, کہیں پہ بھی آپ اس کو لگا لیں, لیکن پیچھے سے کس طرح ہوگا. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ قا کا لفظ حرف پڑھیں, قا. تو جو قاف کی آواز آ رہی ہے یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہماری زبان کا پیچھے والا حصہ ہمارے نرم تالو کے ساتھ جا کے چپکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جب اس طرح پریکٹس کریں گے نا ہیوی لیٹر کی یا جو استعالیٰ کے جو لیٹرز ہیں, تو اس کے لیے قاف کا حرف آسان بھی ہے, اس میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی. اور زبان کی پوزیشن کو آپ دیکھیں, زبان کی پوزیشن کو آپ دیکھیں, محسوس کریں. تمام حروف کو جب بھی آپ ادا کریں نا آہستگی کے ساتھ, اکیلے بیٹھ کے, ضروری نہیں کہ آپ کسی دوسرے کے سامنے کریں. کبھی کبھی ہم جھجکتے بھی ہیں کہ عجیب سی شکل بنے گی میری, میں کس طرح سے اس کو ادا کروں. آپ شیشہ لے کے بیٹھیں, اکیلے بیٹھیں اور دیکھیں, محسوس کریں. ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ امیجن کریں کہ آپ کے گلے کی یا آپ کی زبان کی کیا حالت ہے, کس طرف کو آپ کی زبان مڑ رہی ہے, کہاں سے اٹھ رہی ہے, کہاں سے بیٹھ رہی ہے. تو استعالیٰ میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کا پیچھے والا حصہ, یہ دیکھیں آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ بالکل یہ پیچھے سے اٹھ رہی ہے زبان اور یہ سافٹ پیلٹ کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل اس کے قریب چلی گئی ہے, بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ جڑے گی تو وہ قاف ہوگا, کیونکہ obviously قاف کی ہی کا مخرج اس طرح کا ہے کہ وہ پیچھے, زبان کا پیچھے والا حصہ جو ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے. لیکن ویسے نارملی جو باقی کے ہیوی لیٹرز ہیں نا, جو جن کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں, اس میں زبان جو ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ جا کے چپکتی نہیں ہے بلکہ اس کے قریب ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس حالت سے جب زبان اس طرح پیچھے سے اٹھتی ہے تو پھر ہمیں زبان کا درمیانی حصہ نا, اس کو بھی کرو دینا ہوتا ہے, اس کو بھی کرو دینا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو درمیان سے موڑنا ہوتا ہے. سمجھ لیں وہ کپ سی ایک پوزیشن سی بن جاتی ہے زبان کی. تو کیا ہوگا, تو پیچھے سے آواز بالکل اٹھ کے آئے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے گلے سے ہی آئے گی, یہ جو ووکل کورڈ ہے وہیں سے آواز گزرے گی, یہاں سے گزرتی یہاں سے آئی. زبان چونکہ پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے تو آواز اپنا راستہ بنائے گی اوپر کی طرف, اوپر کی جانب, جہاں سے اس کو یہ اوپننگ سی مل رہی ہے. اب یہ آپ کو یہ 0 پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا, اب سمجھیں کہ یہ آواز ہے, یہاں سے یہ گزر رہی ہے, گزرتے یہاں پہ. اب آپ نے کیا کیا, زبان کو سینٹر سے کرو دے دیا. جب آپ نے اس کو کرو دیا تو آپ نے کیا دیا, آپ نے اس کو ایک ڈائریکشن دے دی اس آواز کو کہ وہ کہاں پہ جائے, یہ اوپر والے پیلٹ کی طرف کو جائے. اوپر والے پیلٹ کی طرف جب آواز اٹھے گی نا تو اسی سے ہی اس میں بھاری پن آئے گا. تو ہم ایک کامن ورڈ یوز کرتے ہیں انگلش کا کہ کہو awesome, awesome, awesome. awesome میں کیا ہے, awesome میں یہی ہے کہ ہم آ کی آواز پیدا کرتے ہیں. اسی آ کی آواز اسی طرح ہی آئے گی, ایک تو زبان پیچھے سے اٹھ جائے گی اور سینٹر سے زبان کرو کرے گی, اور جو زبان کی ڈائریکشن ہے وہ ہمارے
جو آواز کی ڈائریکشن ہے وہ ہماری زبان کے درمیان اور ہمارے تالو کے درمیان میں آپس میں اوپر نیچے آئے گی، ایکو کرے گی، ٹکرائے گی، اسی سے ہی بھاری پن پیدا ہوگا، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا باہر کو نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، آواز بالکل ڈائریکٹلی سیدھا سیدھا باہر کو نہیں جا رہی. آپ استفال میں دیکھیں، اس کے بالکل اپوزٹ رکھ کے دیکھیں. استفال میں یہ ایروز کیا بتا رہے ہیں، اور یہ جو وائٹ پوائنٹ ہے یہ کیا بتا رہا ہے، زبان پیچھے سے نہیں اٹھی تو آواز کو رستہ مل رہا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا باہر کو چلا جائے، وہ اٹھے گی نہیں، تالو کی طرف جائے گی نہیں آواز، وہ تو بالکل سیدھا سیدھا باہر کو آ رہی ہے. زبان بالکل فلیٹ ہے، بیٹھی بھی ہے اور پیچھے سے اٹھی بھی نہیں. تو زبان کی اس پوزیشن سے آواز جو ہے نا وہ باریک ہو جاتی ہے، آواز باریک ہو جاتی ہے. جبکہ ہم جب او کی آواز پیدا کرتے ہیں نا تو یہ ہماری زبان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، آواز کو یا بھاری کر دے یا باریک کر دے. تو اسی سے ہی جو ہے وہ یہ جو 7 حروف ہیں، خفا، بغطن، قذ، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ والے 7 ایسے حروف ہیں جو پرماننٹلی ہیوی، مطلب ان کو آپ فتحہ سے پڑھیں، کسرہ سے پڑھیں، ضمہ سے پڑھیں، یہ ہمیشہ ہیوی ہی رہیں گے. ہاں ایک بات ہے کہ ان کی لیول آف ہیوینس فرق ہوتی ہے. وہ کس طرح سے کہ یہ جو 7 حروف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ان کے اوپر فتحہ آ جائے، فتحہ کے ساتھ ان کے بعد میں الف آ جائے تو مد طبعی بن جائیں گے، مد اصلی بن جائے گا. ٹھیک ہے، خو will become خو. تو یہ فرسٹ لیول آف ہیوینس ہوگا، یہ فرسٹ لیول آف ہیوینس ہوگا. خا، صا، با، غا، طا، قا، وا. ٹھیک ہے، دیکھیں آواز کتنی دیر تک ہیوی رہتی ہے، کیونکہ اس کے بعد الف بھی آ گیا، اور اس سے الف بھی ہیوی ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جب بھی ہیوی لیٹرز کے بعد الف آئے گا نا تو وہ الف بھی ہیوی ہو جائے گا. ویسے الف ہیوی لیٹرز میں سے نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سم ٹائمز ہیوی اور سم ٹائمز لائٹ لیٹر. اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی 5 لیولز آف ہیوینس ہیں. تو ان 7 حروف کے اوپر جب زبر آتی ہے، فتحہ آتا ہے، اس کے ساتھ الف آ جائے تو یہ فرسٹ لیول آف ہیوینس ہوگا. اگر وداؤٹ الف آئے، جسٹ فتحہ ہو، تو وہ سیکنڈ ڈگری آف یا سیکنڈ لیول آف ہیوینس ہوگا. اگر اس کے اوپر ضمہ آ جائے تو وہ پھر تھرڈ لیول آف ہیوینس ہوگا. اگر اس کے اوپر سکون آ جائے تو پھر فورتھ لیول آف ہیوینس ہوگا. اگر ان کے انڈر ان کے نیچے کسرہ آ جائے تو وہ پھر لیسٹ لیول آف ہیوینس ہوگا، مینس کہ وہ 5th لیول آف ہیوینس ہوگا. اس میں اتنی ہیوینس نہیں پائی جائے گی. جیسے خو ہے تو پھر اس کو ہم کسرہ سے پڑھیں گے تو خی، اس کو خوئی نہیں کہنا، کہ اسی لیول کو ہی ہیوینس رکھنا ہے، اسی لیول کی ہیوینس اس میں لانے کے لیے اس کو خوئی ہوتا ہے. سم ریڈرز اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہیوی ہے تو ظاہر ہے اس کو ہیوی رکھنا ہے تو کس طرح ہوگا، لیکن نیچرلی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ اس کو لیسٹ لیول آف ہیوینس کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح صاد ہے، سوئی، اس کو سی نہیں کرنا ورنہ وہ سین کسرہ سی پہ چلا جائے گا. سوئی، بوئی، غی، قوئی، قی، وئی. ٹھیک ہے، ان کو ہیوینس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو ان کے تمام لیولز آف ہیوینس بھی بتا دیے. تو یہ حروف جو ہیں وہ مفخم کہلائیں گے. اس میں تفخیم آئے گی، استعلا کی وجہ سے یہ مفخم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، استعلا کا کیا مطلب ہے؟ زبان کا پیچھے سے اٹھنا، جس کی وجہ سے آواز زبان کے درمیان سے بالکل ہارڈ پیلٹ کی طرف ایکو کرتی ہے، اوپر نیچے جاتی ہے. یہی مفخم کہلاتی ہے، اسی سے ہی آواز میں بھاری پن آتا ہے اور اسی کو ہم تفخیم کہتے ہیں. اس کے اپوزٹ یہ جتنی میں نے کوالٹی استعلا کی بتائی، اس کے اپوزٹ آپ استفال میں لے جائیں. اس میں زبان بالکل نیچے رہے گی، اس میں آواز موٹائی میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، آواز آرام سے باہر کو چلی آئے گی. اور ایسی صفت کو جس میں استفال پایا جائے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ والے حروف ترقیق کے ہیں، مینس کہ اس میں باریکی اور اس میں ہلکا پن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ہمارا لیولز بھی دوبارہ بتا دیں گی، 5 لیولز. ہاں جی، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی کیا کہتے ہیں، میں آپ کو میسج میں نے کیا، کائنڈلی اس کو دیکھ لیں. اور ایک سیکنڈ، I think we've done for our lesson today. It's been already 11 o'clock.
تو اگر آپ چاہیں تو پھر میں دوبارہ انشاءاللہ فالو اپ سیشن میں جو 5 لیولز آف ہیپینس ان وومن کو کلیئر کر دوں گی if it's okay for everyone. That will be perfect انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاں جی. وہ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جس میں حمزہ کی تسہیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عجمی آپ سب کو یہ چیٹ باکس میں بھی نظر آ رہا ہوگا, لیکن انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں باتیں, جو سوالات آپ کے ہیں, آپ بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لکھ لیں, ابھی آپ کے ذہن میں یہ فریش ہے, آپ لکھ لیں جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم فالو اپ سیشن میں اس کو وائنڈ اپ بھی کریں گے اور پھر آپ کے سوالات کا انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گی جتنا مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صبح نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.